ہونا تو یہ چاہیے کہ آپ باب البقیع سے داخل ہوں، لیکن چونکہ اب باب البقیع سے داخل نہیں ہونے دیا جاتا تو آپ باب السلام سے داخل ہوں۔ وہاں تک پہنچتے پہنچتے بھی، باب السلام تک پہنچتے پہنچتے بھی آپ کے دل میں ایک ذوق ہو، شوق ہو کہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد جب آپ مسجد نبوی علی صاحبہ الصلاۃ والسلام میں داخل ہونے لگے تو سیدھا قدم اندر داخل کریں، اعتکاف کی نیت کریں۔ بڑی خوبصورت مسجد نبوی علی صاحبہ الصلاۃ والسلام بنی ہوئی ہے۔ اس کا ایک جانب جو ہے وہ قدیم جو فن تعمیر ہے اس کا شاہکار ہے، ترکیوں کے دور کی اس کے اندر تعمیرات موجود ہیں، نوری نور وہاں پر ہے۔ تو جو بائیں جانب ہے تو وہاں کچھ آگے آپ کو بہت خوبصورت نیا انداز نظر آئے گا، لیکن علماء نے ارشاد فرمایا کہ جب حاضر ہو رہا ہو تو اس وقت مسجد نبوی علی صاحبہ الصلاۃ والسلام کے نقش و نگار کو، اس کے ڈیزائن کو بھی نہ دیکھے، بلکہ سیدھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کی طرف سفر اختیار کرے، جانا شروع کرے۔ حتیٰ کہ درمیان میں اگر کوئی جاننے والا ملے تو اس سے ملے بھی نہ، اور ملنا ضروری ہو تو مختصر سلام کر کے پھر اس سے آگے بڑھ جائیں۔ جب آگے بڑھتے ہیں تو جو پہلے کا دور تھا اس کے حساب سے علماء نے بیان کیا کہ الٹے ہاتھ پر چونکہ اب ریاض الجنہ آئے گا تو اس وقت کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہوتا تھا، تو وہ یہ تھا کہ یوں بیان کیا کہ اگر آپ کا ذوق اجازت دیتا ہے، کیونکہ بندہ جب عشق میں ہوگا، ذوق کے اندر ہوگا تو اس کی تڑپ ہوگی کہ بس جلد سے جلد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤں، مواجہ اقدس کے سامنے، سنہری جالیوں کے سامنے حاضر ہو جاؤں۔ تو فرمایا کہ اگر آپ کا ذوق اجازت دے تو آپ پھر 2 رکعت ادا کر لیں، اگر اجازت دیتا ہے ذوق، ورنہ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آپ حاضر ہو جائیں۔ جب آپ پہنچ جائیں سنہری جالیوں کے سامنے تو پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوں۔ علماء نے یہ ارشاد فرمایا کہ لمحہ وہ لمحہ ہونا چاہیے کہ بندے کے دل سے 2 جہاں نکل چکے ہوں، صرف اس کی دل کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی موجود ہو، یہاں کھڑے ہو کر وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سلام عرض کریں۔ اور معتبر کتابوں کے اندر یہ لکھا کہ یقف کما یقف فی الصلاۃ، ایسے کھڑے ہو جیسا کہ نماز کے اندر کھڑا ہوتا ہے، اور اس بات کا اعتقاد رکھیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ملاحظہ کر رہے ہیں، مجھے دیکھ رہے ہیں، اور یہ اعتقاد رکھیے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی اب بھی ویسی ہی ہے جیسا کہ دنیا سے پردہ فرمانے سے پہلے تھی۔ پھر جو اس کو وقت میسر ہو، جتنا وقت مل سکے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہلے تو سلام عرض کرے، اور جس نے اس کو سلام کہا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو میرا سلام کہیے گا تو پھر سلام اس کا بھی سلام پیش کرے، اور پھر جتنا موقع مل سکے اسے باادب کھڑے ہو کر، ہو سکے تو روتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صلاۃ والسلام عرض کرے۔ جو اسے سیگے آتے ہیں، جس طرح کا درود پاک پڑھ سکتا ہے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، جو اسے پڑھنا آتا ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرے۔